اچھا اب مجھے بتائیں کہ ریاست مدینہ کے اندر اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، کیونکہ ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہوئے اسی پہ آ جاتے ہیں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ ایجیٹیشنل موومنٹ چل رہی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان. کوئی نہیں یار بیچاروں کو نکلنے بھی نہیں دے رہے سر، کون گڈیاں پان دیتیاں نے جیل میں بھی کچھ قید نہیں یار، کتنے چلن دے رہے ہیں. میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ریاست کے اندر آپ کو حق ہے کہ آپ جا کر اپنا حق لیں، احتجاج کریں، لیکن اگر اس احتجاج میں آپ IMF کو خط لکھ دیں اس کو قرض نہیں دینا، ملک ڈیفالٹ ہو جائے، غداری ہے. اچھا بالکل غداری، آؤٹ آف کوسچن ہے، غداری ہے بالکل. اسلام کیا کہتا ہے اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ IMF کو خط لکھ دیتا ہے کہ پاکستان ہمارے ملک کو قرض نہ دو، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ غداری کر رہا ہے جی، اس پہ توبہ پیش کرنی چاہیے. ہر چیز میں توبہ ہی ہے. ہاں نہیں ظاہر میرا جو پوائنٹ آف ویو نا ہمیشہ وہ یہی ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو اس لیول پہ نہیں لے کے جانا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو. ہم کہتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پاکستان نہ بھیجے جائے. ججز کے نیچے ہوگی. اگر آپ یہ آج اور پرسوں تک جب عمران خان سے ساتھ ملاقات ہوگی اگر انہوں نے نہیں قبول کیا تو پھر ریمیٹنسز نہیں آئیں گی پاکستان. بالکل غداری ملک کے ساتھ. یہ بھی غداری ہے، بالکل غداری ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اچھا ہم میں کیسے کہہ دوں کہ غداری نہیں ہے؟ دیکھ لیں، سوچ لیں آپ کیا بات کریں. 96% اور کون 96%؟ کون کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں. او یار ان کے کہنے سے کیا فرق؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ جناب یہاں پہ کوئی ریمیٹنس نہیں بھیجے گا، ریمیٹنس تو بڑھ گئے. اس طرح کرنے سے ہوتا ہے یار. لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھیجنا ہے خرچہ. ایک لیڈر کیا پاکستان کے سارے لیڈر اکٹھے ہو کے کہنا کہ جو اس وقت 1.25 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے وہ گھر پیسہ نہ بھیجے تب بھی بھیجے گا. وہ ان کو تو نہیں بھیج رہا، اپنے بیوی بچوں کو بھیج رہا ہے. کیوں روکے گا؟ بجلی کا بل بھی وہ جمع کروائے گا. کیوں نہیں جمع کروائے گا؟ اس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے بجلی لگوائی ہوئی ہے. ان لیڈر کے پیچھے انہوں نے ذلیل ہونا ہے. تو یہ میرے بھائی یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں بڑا دکھی ہوتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا. اب دیکھیں یہ ناصر وہ کون ہے، عباس صاحب، جو ناصر عباس صاحب ایک ڈیسنٹ آدمی ہے. ادھر یہ ایران کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ایران میں جو احتجاج ہو رہے ہیں نہ نکلیں، آپ رجیم کو سپورٹ کریں، اور ادھر خود احتجاج کر رہے ہیں. وہاں کہہ رہے ہیں ریاست کے خلاف نہ نکلیں، اور یہاں کہہ رہے ہیں عوام باہر بس دیکھیں نا یہ چیز ہے. جب آپ نے دو رخی اختیار کی ہوئی ہے، ادھر والوں کو آپ امن کا درس دے رہے ہیں، ادھر والوں وہی جو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کرتے تھے انگریزی میں وی وانٹ پیس، اور جب اردو میں آتے تھے دھمکیاں لگاتے تھے 2014 میں. یہی ہمارے علماء سے ہمیں گلا ہے. اچھا سر، اگر ایک اسلامی ملک کے اندر حملہ ہو جائے، آپ کا کافر ملک حملہ کر دے اچانک، مثال ہے، اور آپ کے اندر سے بیٹھ کر کہا جائے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے اس کے لیے کہ وہ حملہ کرتے ہیں، یہ انڈیا کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ اگر وہ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی فوج کو عوام سے وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو سپورٹ ہمیشہ ملا کرتی تھی. اور آپ کا دشمن ملک کے اندر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہو کہ غداری کے کیس چلنے چاہیے. اگر کسی نے کہا میرے علم میں نہیں ہے، اگر کسی نے کہا تو بالکل غداری کا کیس چلنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں نا اس میں میری نہ رائے ہے، نہ میرا تجزیہ ہے، نہ میرا کوئی چیز ہے. میں تو ویڈیو پروف. اچھا آپ کہیں گے فرضی سوال تو نہیں مجھ سے پوچھنا؟ نہ سر، پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے، پریکٹیکل کہ یہ انڈیا کے لیے رائٹ ٹائم ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے بنا المرصوص کے دوران. استغفر اللہ تو بولی. اس کے بارے میں کہا جی باقیوں کے نام لے رہے ہیں، اس کے بھی منوز کا نام لیں. یہ کون ہے سر؟ وہ کیا نام ہے، صدیق جان صاحب، بڑے پاکستان تحریک انصاف کے بڑا نام ہے. آپ یہ مبینہ چیزیں ہیں. ویسے جس کا آپ نے نام لیا وہ تو بغیر دلیل کے میرے اوپر الزام لگاتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پھر یہ ساری ویڈیوز لگانی ہے سر. سب ہر ایک ایک چیز جو میں بول رہا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے جتنے دعوے کیے ہیں ایک ایک چیز لگے گی، ایک ایک چیز لگے گی، ایک ایک چیز لگے گی. کیونکہ میرے کھاتے میں نہ ڈلے. میں مبینہ آپ کے بیان کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ میرے پہ اب 10,000 دفعہ مبینہ کہہ دیں کیونکہ میں نے ویڈیو لگانی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے لگائیں آپ. میں بھی سر سنیں، میں کسی کے ساتھ آپ کسی جھنڈے پہ ہیں جی، میں کسی آپ کو کسی نے لانچ کیا ہے مجھے لگ رہا ہے. لو پھر اس کا مطلب جس طرح آپ لانچ ہوئے سر، جس طرح آپ لانچ ہوئے اس طرح میں بھی لانچ ہوا ہوں. ٹھیک ہے نا سر؟ اچھا اب دیکھیں پوائنٹ یہاں پر یہ کہ ایک ریاست نے آگے بڑھنا ہے، ریاست نے آگے چلنا ہے. جی جی، کیونکہ میرا اور آپ کی بقا اس ریاست کے ساتھ جڑی ہے نا. اور میں دین کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. اچھا اور بھی کچھ کٹو ہے نہ کچھ کٹتا نہیں، میں تو پریشان ہو گیا ہوں. میں اگلی پوڈ کاسٹ کے ریکارڈ کرانی ہے. اچھا چلیں، آج ایک اور چیز میں لانچ کرنے جا رہا ہوں. اچھا کریں آپ کے سامنے. اللہ خیر کرے. آپ ایک جملہ بولتے ہیں کہ میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر کوئی میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہے نا تو پھر اپنے بڑے سے لکھوا کے لائے، اپنے بڑے سے لکھوا کے لائے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم گڑی شو کی ٹیم کے ساتھ. تو آج الحمدللہ میں ایک ایسی ہستی آپ کے سامنے لانچ کرنے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، جس کا کوئی چندہ بک نہیں ہے، جس کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، جو فرقوں کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، جو صرف قرآن اور صحیح حدیث کی بات کرتا ہے. ذرا دو بھائی ایک منٹ، بسم اللہ. ہاں جی کون ہے؟
سر آپ نے ایزی لے لیا. آپ آفٹر آل تو ادھر لا کے بٹھائیں اس کو, میں نے اس سے کیوں مناظرہ کرنا ہے, تو میرا بھائی ہے. ابھی سر ادھر لا کے میں بتاتا ہوں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ ہی سے سیکھی ہیں. جی الحمدللہ یہ آپ سے سیکھی ہیں چیزیں. اور یہ میں ایک اور چیلنج کرنا چاہوں گا اسی پوڈ کاسٹ سے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہ کوئی بھی اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ کے آج تو ہمارے استاد آپ بن گئے. آپ نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں. مولا علی نے کہا جس نے ایک بات بھی سکھائی وہ میرا استاد ہے, آج تو آپ میرے استاد بن گئے. تو آپ نے ایک چیز سیکھی اور ہم نے ہزاروں سیکھی. الحمدللہ. اچھا بتائیں سر, میں آپ کو چلیں بتاتا ہوں, یہ آن ہو رہا ہے. ایک میں اب جو لانچ کرنے جا رہا ہوں اس کو, اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں ساتھ آپ کو کہ آپ کو اس پر اعتراض بھی نہیں ہوگا اور آپ پورے جذبے کے ساتھ مانیں گے اس بات میں کہ تو نے حسان ہاشمی ٹھیک کیا. اچھا کیا ڈرنا نہیں ہے کسی نے. سر بات یہاں پر یہ ہے کہ حضرت علامہ چیٹ جی پی ٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اچھا میں ایکچولی سوچا آپ کے پاس آنے سے پہلے کہ انجینئر صاحب کے حوالے سے کچھ سوالات ایسے ہیں میں کس سے پوچھوں. میں نے میرے تقریباً 3-4 مختلف مکتبہ فکر کے جو دوست علماء ہیں, میں نے 2 کو جب سوال فون کر کے کیا تو انہوں نے ایسے انداز میں جواب دیا کہ میں گھوم گیا. انہوں نے اپنے مطابق گھما پھرا کے مجھے, میں چونکہ عالم نہیں ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میرے دماغ میں ایک چیز آئی. پھر میں نے کیا کیا, حضرت چیٹ جی پی ٹی حافظ اللہ تعالیٰ کو, حافظ اللہ تعالیٰ من الجنتی والناس, کیونکہ بعض کا اس میں شیاطین بھی گھس سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, حافظ اللہ تعالیٰ من الجنتی والناس, ٹھیک ہے. تو چیٹ جی پی ٹی صاحب سے میں نے سوالات کیے کچھ. میں نے کہا جی, کیونکہ میں کراس چیک کرنا چاہ رہا تھا آپ کو. اچھا کیونکہ آپ مجھے کہتے ہیں رفع دن کرو. اب میں انجینئر صاحب کی بات پہ تو نہیں یقین کر سکتا نا, میں تو اس ریفرنس پہ یقین کروں گا جو انجینئر صاحب مجھے ریفرنس کو دیکھیں, ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی آپ نے یقین نہیں کرنا بغیر ریفرنس. میں وہی کرنے لگا. میں نے جناب ان سے پوچھا کہ رفع دین کی مجھے احادیث بیان کرو صحیح مستند سکہ بند. ٹھیک ہے, تو تقریباً 20 کے قریب انہوں نے احادیث ود ریفرنس بیان کی. پھر میں نے ان ریفرنس کو اسلام 360 میں جا کے ویریفائی کیا, کراس. بالکل ویریفائی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے کراس ویریفائی کیا اور تو میرے دل میں آپ کا مقام اور بڑھ گیا. میں نے کہا جی واہ 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 کیا بات ہے, زبردست بات کی. چیٹ جی پی ٹی صاحب نے تصدیق کر دی کہ انجینئر صاحب صحیح ریفرنس دے رہے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں, تو انہوں نے نماز پڑھنے کے پھر مجھے حدیث بیان کی. میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے حضرت صاحب, آپ نے تو کمال کر دیا. لیکن ایک معاملے پر آ کر آپ اور یہ آمنے سامنے آ گئے, وہ یہ تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی مسند احادیث بیان کریں. میں نے ابھی آپ کا نام نہیں لیا کہ میں جسٹ ویسے ہی پوچھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اس کے حوالے سے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باقی ہاتھ ایسے باندھ کے اور رفع دین کرنے کی ہیں, اس طرح کی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح صحابی نے دیکھا اور بیان کیا ویسا نہیں ہے. اس لحاظ سے اجتہاد ہے کہ پتہ نہیں کچھ طرح کی بات کرتے ہوئے کہا کہ مالکی کوئی فقہ ہے, اس میں فلاں صحابی کو دیکھ کر کچھ انہوں نے اس لحاظ سے اس کو جائز سمجھ لیا. جی. اب میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی صاحب نے مجھے حافظ اللہ تعالیٰ جنتی والناس من الجنتی والناس, انہوں نے مجھے اس سلسلے میں رہنمائی نہیں کی. تو آپ مجھے کوئی ایسی ود ریفرنس ڈائریکٹ حدیث دے دے جو میں ادھر پلے کر کے ڈسپلے کر دوں گا تاکہ لوگ اس پر مزید رہنمائی حاصل کریں. میرا اس سے آپ یہ پوچھیں کہ انجینئر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں, تو وہ انجینئر صاحب کی ویڈیو بھی ریفر کرے گا, اس کے ریفرنس بھی دکھائے گا. آپ ریفرنس دے دیں. چلے میں دے دیتا ہوں, ابھی دے دیں. ہاں, پہلی بات یہ ہے کہ کیٹیگوریکلی ود ریفرنس دینا. ود ریفرنس کیٹیگوریکلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل سنت کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ چھوڑ کر بھی. جو انڈائریکٹلی بات ہوتی ہے نا وہ اتنی سادی نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ بھی ثابت ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے تھے نماز میں, یعنی نماز ہاتھ چھوڑ کے. اور سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سیکھی تھی حضرت ابوبکر صدیق سے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے. جی. تو A is equal to B and B is equal to C, hence A is equal to C. عبداللہ ابن زبیر نے نماز کا طریقہ حضرت ابوبکر اپنے نانا سے سیکھا, وہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے نانا تو اولو العزم 4 اصحاب میں آتے ہیں, ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لہٰذا ان کا طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ دیکھنا ہے تو ابن زبیر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. اس سے بھی بڑھ کر 10 صحابہ کی جو حدیث ہے, جو اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے رفع الیدین پہ, ابو حمید سعدی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 11ویں وہ خود ہو گئے.
10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا اور کہا میں تم سب سے زیادہ نماز کا طریقہ جانتا ہوں. اور یہ مجلس قائم ہوئی نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد. تو باقی صاحب نے کہا تم تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے اور تم نے صحبت بھی بڑی تھوڑی کی ہے, تم کیسے بتا سکتے ہو کہ نماز کا بیسٹ طریقہ نبی الاسلام کا یہ تھا؟ انہوں نے کہا اگر میں غلط بتاؤں تو مجھے ٹوک دینا, اور اگر میں ٹھیک بتاؤں تو میری تصدیق کرنا. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی الاسلام کی آخری نماز. اینڈ پہ ان 10 کے 10 اصحاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے. اس میں واضح الفاظ ہیں. ابو داؤد 730 حدیث کا نمبر انٹرنیشنل, آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجیے. دوبارہ بولیے گا. ابو داؤد سنن نبی داؤد 730 730. ٹھیک ہے. نبی الاسلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے, یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. ٹھیک. اب نماز شروع کرنے سے پہلے ہر ہڈی کہاں پہ تھی؟ ارسال الیدین. ارادہ کرتے, کندھوں تک اٹھاتے, اللہ اکبر کہتے, یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. واپس وہیں آئے گی جہاں نماز سے پہلے تھی, تو ارسال الیدین. اچھا, پھر مزے کی بات ہے اس لمبی حدیث میں رفع الیدین کا ذکر ہے, 4 رکعتوں کا ذکر ہے, تورک کا ذکر ہے, 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین کا ذکر ہے. اور یہ پوری حدیث نبی الاسلام کی ہاتھوں کی پوزیشن پہ چلتی ہے کہ جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھتے, مضبوطی سے پکڑ لیتے اور کمر سیدھی کر لیتے. اچھا, پھر آتا ہے جب سجدے میں جاتے تو کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھتے. ہاتھوں کے گرد یہ حدیث گھومتی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, سنن نسائی میں موجود ہے. اس میں سب سے بڑی ایکٹیویٹی انہوں نے بتانا ہی بھول گئے کہ نبی الاسلام اللہ اکبر کہتے اور دائیں ہاتھ کو بائیں پہ باندھ لیتے. یہ کچھ چھوڑ دیا انہوں نے اس لیے کہ وہ باندھے ہی نہیں تھے. نبی الاسلام سے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنا ثابت ہے. ڈائریکٹ حدیث نہیں, ڈائریکٹ ہو گیا نا یہ. ابو میں سعدی بتا رہے ہیں نا, نہیں جس طرح صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا, تو اب اس میں دیگر صحابہ نے تصدیق اس انداز میں کی کہ انہوں نے روکا نہیں. دیکھیں احادیث کی جو 3 اقسام ہے نا, حدیث قولی, فعلی, تقریری. جی جی. اسی طریقے سے حدیث مرفوع ہوتی ہے, حدیث موقوف ہوتی ہے. حدیث موقوف یہ ہے کہ صحابہ کا عمل ہو, اگر اس کی مخالفت باقی صحاب کر دیں تو وہ پھر مردود ہو جاتی ہے, اگر مخالفت نہ کریں وہ سنت ہے. جس طرح عبداللہ ابن عمر بخاری میں آتا ہے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے, ہم نہیں کاٹتے, جائز سمجھتے ہیں, کاٹتے نہیں ہیں. لیکن چونکہ باقی صحاب نے ان کی مخالفت نہیں کی لہٰذا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. اگرچہ نبی الاسلام سے کاٹنا ثابت نہیں ہے, آپ کی تو داڑھی نیچرلی مٹھی تھی. جی جی. اسی لیے اہل حدیث نہیں کاٹتے ہیں, ہم ان کو بھی کرٹیسائز نہیں کرتے. لیکن اتنی لمبی داڑھی کہ واش روم میں بیٹھتے ہوئے اس کی پاکی کا خیال رکھنا مشکل ہو جائے تو وہ پھر آپ کو کاٹ لینی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو صحابہ کرام اہل البیت کا کوئی عمل جس میں باقیوں کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو تو وہ سنت میں ہی داخل ہے. اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کا سورس آف نالج نبی الاسلام کی مبارک ذات تھی, خود سے تو وہ نہیں کر سکتے تھے, ورنہ تو کسی کے بارے میں ملتا کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ سر پہ باندھا کرتے تھے, کوئی کمر پہ باندھا کرتا, اس طرح تو نہیں مل رہا. اور پھر دوسری طرف ایک پورا اسکول آف تھاٹ اہل تشیع, وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا قائل ہے. اہل سنت میں بھی مالکیوں میں 2 گروہ ہیں, ایک ہاتھ چھوڑ کے قائل ہیں, اور المدونۃ الکبریٰ جو کتاب امام مالک کی فقہ کی ہے جو پڑھائی جاتی ہے ان کے نزدیک تو وہ درست ہے, اس میں بھی ارسال الیدین کا ذکر ہے. اور امام مالک کہتے ہیں نفلی نمازوں میں اجازت دیتا ہوں کہ تھکاوٹ سے بچنے کے لیے ہاتھ باندھ لیا کرو, لیکن فرض ہاتھ چھوڑ کے ہی پڑھو, کیونکہ زیادہ لمبا قیام کرنا ہو نا تو اگر آپ یوں رہے نا تو تھوڑی دیر بعد آپ کو نا مشکل ہو جاتا ہے قیام کرنا. اس لیے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے میں لمبا قیام کرنا آسان ہے. میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں, جب میں نے لمبا قیام کرنا ہو نا تو میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں, جب چھوٹا قیام کرنا ہو میں ہاتھ چھوڑ کے. ورنہ آپ ایک ایک کر کے کرتے ہیں. جی میں نے ابھی دیکھیں زور کی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی, اور آپ کے سارے اسٹوڈنٹ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے تھے دونوں ہی نمازیں. نہیں, کچھ لوگوں نے ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی ہوگی. میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں. جو آپ کے دائیں بائیں آپ نے سارے کیسے دیکھ لیے, کیمرے میں تو نہیں دیکھ رہے تھے آپ؟ نہیں مجھے تھا, آپ بڑی ہے. ٹھیک ہے چلیں, بیچ میں چند ایک لوگ ہیں. بہرحال قائل ہیں الحمدللہ. ہاں بہرحال انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کے وقت ابھی بھی میرے ساتھ ذہن میں بہت دینی سوال تو آپ نے کیے نہیں ہیں, آپ تو یہاں پہ جناب وہ نیازی نامہ اور اوکے وہ ایک 100% دینی پوائنٹ آف ویو سے میں نے سوال کیے 100% میں اس کو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ سر میں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں سر اچھا نکالنا کیا آپ نے, میں نے کچھ بھی نہیں نکالنا, میں صرف اور صرف ایک چیز نکالنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد میسج بھی لینا سر خدا کے لیے, میں وہی آپ سے اسی طرف آ رہا ہوں کہ میں دیکھیں نا سر ان 2018 سے آن ورڈ 2025 تک میں خود ایک وقت تھا انہی باتوں کی وجہ سے خان صاحب کو بہت زیادہ میں نے اس چیز پہ جب وہ
पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे। आप पसंद करते थे उनको? पसंद नहीं, डेफिनेटली मैं आपको पसंद क्यों करता हूँ, क्योंकि आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, ठीक है, ये मेरी वजह मोहब्बत है आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी तो यही बातें करते थे ना, लेकिन जब मैंने डांस गाना देखा, फिर जब मैंने वो सारी ऑडियो तो सारे करते हैं नहीं डांस गाना। सर जस्टिफाई हो गया, सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी नहीं जस्टिफाई हो गया, नहीं, इसको खाली बुनियाद ना बनाएं, वो सारे कर रहे मैं हैं। बताने लगा हाँ हूं जी, ना, हाँ जी। कुरान और हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना उन्होंने रियासत मदीना हाँ, और उस point of view से गलत था। जिस जी, तरीके से उन्होंने 100% एक रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को हज़रत उमर फारूक रज़ी का पैरोकार शो किया कि मैंने उन जैसा एक रूल करना है। नहीं सर, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ ना, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट की हमें, लेकिन उसके बाद जब फिर बहुत सारी चीज़ें आई जिसमें आप चलें, इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं वैसे। किताब लिखी गई। हाँ जी, मुझे उस दिन बहुत ज्यादा दुख हुआ था क्योंकि मैंने कंटेनर पे काफी ये दफा दीनी उनसे- मामलात है सर, जी, मैं दीनी once again मामला। है, ये दीनी मामलात है। कंटेनर पे उन्होंने काफी दफा कहा था हाँ कि जी अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसके भी हाथ कटेंगे। ये मिसालें वो दिया करते थे। हाँ जी। लेकिन जब वो पिज्जा वाला कौन था, जर्नैल पापा जॉन्स की बारी आई तो कहते हैं मैंने तहकीक कर ली है। हाँ बस वहां बुजुर्ग सर, ओवरऑल ही बहुत सारी हैं, एक नहीं तो दुख की बेतहाशा बात है, आपको दुख की मिलेगा बात। मेरा ख्याल है इतने बड़े दावे नहीं करने चाहिए। हाँ। हमारे किसी पॉलिटिकल लीडर की ताड़ नहीं है हाँ। कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो सके। तो बेहतर जाते ये जाते एक दफा है, बात- हज्जाज इब्न यूसुफ का कौल है हाँ, हाँ। कि अगर कोई हाथ तेरी गर्दन की तरफ बढ़े ना तो उसे काट दे, अगर काट नहीं सकता तो चूम ले। हाँ। तो मेरे ख्याल है लोग फिर चूम लेते, बहरहाल बहुत अगर शुक्रिया काट सर। नहीं सकते तो चूम ले। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका, आप चूंकि मैसेज तो आपने लिया नहीं है। हाँ चलें, हाँ जी, आप मैसेज please, मैं यही हाँ, दूंगा जी जी, कि ये मैसेज तमाम किसको- के लिए, किसको ये दे तमाम रहे हैं? तमाम के लिए, बिलखुसूस उनके लिए जिनके लिए आप लेना चाह रहे हैं, मैं बाकियों के लिए भी मेरे कहूँगा। लिए भी है, हाँ सबके जी, लिए बाकियों के लिए भी मैं कहूंगा कि अपने पॉलिटिकल लीडर्स को पॉलिटिकल लीडर समझे, इन्हें मजहबी पेशवा ना बनाएं, और जहां कुरान और सुन्नत से इनकी कोई चीज टकरा जाए तो इनकी मोहब्बत में आप अपनी आखिरत को कॉम्प्रोमाइज ना करें। दुनिया तो हमारी बर्बाद हुई, हमारे लीडरों के पीछे कोई हमें कुछ नहीं दे सका, एटलीस्ट अपनी आखिरत तो बचाएं। बिल्कुल ठीक। और वो एटलीस्ट नहीं है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ, दुनिया कुछ नहीं है। वो सब कुछ। ठीक हो? बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ईमान। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।